अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर हैं आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। कैसे हैं बख्तावर? सॉरी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी व्यूअर्स। मैं हूँ बख्तावर जावेद और बिल्कुल हमारे साथ और आपके साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने मेटाफिज़िक्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन से बहुत सी इन्वेंशंस की। अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक ऐसी हीलिंग पावर को इंट्रोड्यूस करवाया है जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हीलिंग एनर्जी समदा के नाम से जानी जाती है। जी हाँ व्यूअर्स, आप बिल्कुल सही समझे, द प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग मुझे इतने तशवीक करें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन और बैकबोन पेन। तो इस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, टेंशन जो हमें होती है वो क्या उसका ताल्लुक बैकबोन से भी, पेन से भी, इससे भी होता है कुछ? हाँ, कमर दर्द के कमर जो हमारी जो बैकबोन है ये तकरीबन हमारे यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो इस बॉडी को कवर होल्ड रखा हुआ है, पूरी बॉडी को। अच्छा, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आपको पता है बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाए। और जहाँ पर आसबी रिश्ते आते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो नर्व के जो रिश्ते है ये आते हैं पूरी बॉडी, और ये हमारे वर्टिब्रेस से हमारे जो मोहरे हैं ये से निकलता है और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो रीढ़ की हड्डी बहुत अहम तरीन हिस्सा है बॉडी के, और इनको अच्छा रखना, मेंटेन रखना, बेहतर रखना, बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे आपने टेंशन की बात कही, टेंशन तो होते हैं। हाँ। मगर मुसलसल टेंशन कमर के दर्द के बायस बनते। अच्छा। बिलखुसूस लास्ट मोहरे में या बाकी मोहरों में दर्द के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। टेंशन की वजह से कमर में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा। तो टेंशन वाकई एक बहुत अच्छा भी है, कभी कभी थोड़ा सा टेंशन लेना अच्छा। और मुसलसल टेंशन जो है वो बीमारी की सूरत इख्तियार करता है। खतरनाक भी है बिल्कुल। ना तन्हा कि रीढ़ की हड्डी बॉडी की दूसरे सिस्टम्स पे भी बुरा असर करता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ये जो टेंशन है इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? देखिए वजूहात तो टेंशन बहुत है। अब कल हमने जो बात कही थी पिछले प्रोग्राम में, जो हमने बात कही थी स्ट्रेस पे कि स्ट्रेस कैसे क्रिएट होते हैं। टेंशन भी एक ऐसी चीज़ है कि हमें किसी न किसी चीज़ के जो हम नहीं चाहते हैं, ये जो वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, या जो हम चाहते हैं वो हमें मिले ना, या फिर जो हमारी तौर तरीके से ज़िंदगी हम ना गुजार सके, या फिर ये होता है कि हमें दूसरों माहौल से चुपन होते हैं कुछ चीज़ों से, या मकसद रिश्तों में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये टेंशन फिर अगर मुसलसल रहते हैं तो ये डिप्रेशन में इंसान को ले जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। अच्छा। और डिप्रेशन के फिर अपने स्टेजेस हैं। अच्छा। तो वो फिर डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके। तो टेंशन तो एक शख्स किसी चीज़ से टेंस हुआ, थोड़े से टेंशन आई तो उन्होंने कहा हो ये तो मुझे टेंशन है और ये बीमारी की सूरत है, ये नहीं है। नो, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर वक्त होता है। एक इंसान ने खुदा न करता कोई बुरा खबर सुना या कोई कुछ भी ऐसा कोई अमल किया और उससे ये टेंशन जो मुसलसल रहते हैं वो बीमारी की सूरत इख्तियार करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी मैं यहाँ आ रही थी तो मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा अचानक से ब्लॉक हो गया, तो मुझे अचानक से टेंशन सी आ गई कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो ये भी एक टेंशन ही हो गई। हाँ। और मतलब ड्राइविंग करते हुए कोई अचानक से बच्चे आ जाते हैं, मतलब वो वाइपर करने लग जाते हैं, तो हम बजाय उसको लाख कोशिश कर रहे होते हैं उसे मना करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते, तो ये भी एक टेंशन होती है। सही, ये भी एक टेंशन है। ठीक है, ये भी एक टेंशन है, मगर इस टेंशन को इतना भी ना लें क्योंकि आम से ये हो रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि चल ही ऐसे रहे निज़ाम ना। देखिए हम एहतराम करते हैं सबका हर जगह पे,
کوئی بھی اس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑے اچھے ان کو یہاں کا اچھے لگتا بھی ہیں, اور اگر نہیں بھی لگتا ہے تو بھی مقصد ان کو اچھا ہمیں ہمارے یہ جو کنٹری ہے ان میں ہمیں خوش رہنے چاہیے, کوئی بھی چیز سامنے آ جائے ایک چیز اور بتائیے گا, جس طرح جن لوگوں کو کمر کا درد رہتا ہے تو ان کو کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ مطلب کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ کمر درد ایسا ہے کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, 10 چیزیں ہوتی ہیں جن میں, اور جب میرے اسپیشلی کمر میں درد ہوتا ہے نا تو میں تو بالکل میں کہتی ہوں نہیں کوئی نہ چھوڑو, کوئی گالی نہ کرو. تو بتائیں کہ کمر درد کے پرابلم کے لیے آپ کیا بتائیں گے, کیا احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ پہلے تو وجہ ڈھونڈنے چاہیے, کمر کے درد کا وجہ کیا ہے, وجہ معلوم چاہیے. کئی وجوہات ہو سکتا ہے, فزیکل بیماریاں بھی ہو سکتا ہے, موہروں میں کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اب جو شیٹیکا پین ہے جو ہمیں فیل ہوتے ہیں یہ کہاں سے, کیونکہ موہروں کے درمیان کوئی نرو پریشر میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پین ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پاؤں یعنی یہاں سے لے کر اینڈ تک پاؤں تک ہوتے ہیں, پورے جو ہے نا ٹانگ میں لہریں ایسا جیسے بجلی کی طرح چلتے ہیں درد کے. تو یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کیوں ایسے وجہ اس کا نرو ہے. اب وہ وجہ ٹینشن نہیں ہے کہ نرو جو نروز ہے وہ پریشر میں آگے دونوں موہروں کے درمیان کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے, تو یہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں. اب یہی درد جو ہے یہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں, اور یہی ٹینشن پین انسان ڈپریشن میں لے جاتا ہے. جب مسلسل درد ہوتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتا ہے انسان, سٹریس میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے یہ بھی مطلب جس طرح ہم لوگ, میں نے ابھی وہی بات کری تھی کہ جس طرح ہم لوگ میٹرس یوز کرتے ہیں, کئی لوگ اسپرنگ والا میٹرس یوز کرتے ہیں, کئی لوگ فوم والا یوز کرتے ہیں, یا پھر ہم لوگ کو کاٹن سے جس طرح ہوتے وہ جو جس کو کیا کہتے ہیں تپائی ہوتی ہے, کیا چیز ہے وہ ہو گئی, یا چارپائی جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوگی اس کے لیے, یا نیچے زمین پر سونا بیسٹ ہے, یہ بتائیں. دیکھیں آج کل تو لائف ایسے ہو گئے, گاؤں میں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن وہاں پر بھی لوگ چارپائی پہ سو جاتے ہیں, مگر وہ پھر بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے, کھلی ہوا کھلی فضا ملتے ہیں. آج کل گاؤں میں بھی ایئر کنڈیشن وغیرہ ایک وہاں پر بیڈ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جو میٹرس وغیرہ ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں ان نیچرل ہے. اگر نیچرل چیزوں پہ ہم جاتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم زمین پہ سوئیں, کیونکہ زمین نیچر کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا کہ صوبہ سرحد سائڈ پہ ایران جائیں, کسی بھی دوسری رشیا کی بہت سی جو اسلامک کنٹریز ہیں اور باقی جو ہے یہ لوگ زمین پہ سو جاتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے تکیے لگا کے آرام سے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں گپ شپ لگاتے ہیں خوب, اور پھر وہ جو ہے نا سو جاتے ہیں زمین پہ. مزہ آتا ہے, ایک تو فلیکسیبلٹی بڑھ جاتا ہے انسان کی جو باڈی کی ہے نا. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب صوفوں پہ بیٹھتے ہیں انسان, یا کچھ لوگ نہیں, تمام لوگ, جو بھی لوگ زیادہ اس پہ چیئرز پہ بیٹھتے ہیں, صوفے پہ بیٹھتے ہیں, تو ان لوگوں کی یہ جو مسل ہے, ٹانگوں کی جو مسلز ہیں, یہ جو ہے نا بالکل منقبض ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو بیٹھنا زمین پہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جب کبھی کبھی میڈیٹیشن کے لیے بٹھاتے ہیں, تقریباً ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ آج کل 80% لوگ صحیح نہیں بیٹھ سکتے ہیں زمین پہ. میں خود نہیں بیٹھ سکتی, میں اپنا بتا رہی ہوں کہ وہ ایک کہتے ہیں نا, وہ ٹانگ کو یوں کر کے یوں کر کے وہ کیا کہتے ہیں پالتی ڈال کے میں نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا, اور مجھے فوراً پین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر میں نے یہ سوچا کہ میں یوگا کی کلاسز لوں گی, لیکن اس کے لیے میں نے مطلب نوٹ کیا کہ اسپیشلی آپ کو ٹانگ کو پتہ نہیں کیسے موڑ توڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو میں آہستہ آہستہ ہو جاتے. اچھا, وہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایکسرسائز آپ کرے گی تو ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق بھی جس طرح ہم بیٹھتے ہیں آلتی پالتی ڈال کے, اس کا بھی بیک بون سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہڈی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا, کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ. دیکھیں ریڑھ کی ہڈی تو ہمیں اگر فلیکسیبل رکھنا ہے اس کو تو بہت ضروری ہے ہمیں ایکسرسائز کریں. اور کچھ لوگ چلتے ہوئے ان کی باڈی سے آواز آ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی ہڈیوں کا, ہاں اس طرح کی وجہ کیا ہے کہ ان کی موومنٹ کم ہے.
اچھا. اگر وہ ایکسرسائز کرے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح میں ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں کرتی لیکن میں بزی بہت ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر میں مطلب کہتے ہیں نا وہ دونوں ہڈیوں کے مطلب وہ مورے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے گرد رکھ کے پریس کرو تو کڑک سے آواز آتی ہے, تو بہت تھکن کے بعد یہ ہوتا ہے. اگر میں کنٹینیو ایکٹیو رہوں تو اس کے مطلب پھر بھی, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو مطلب آپ کو پتہ ہے ریلیکس تو ہونا ضروری ہوتا ہے نا. دیکھیں انسان ہم کیمروں کے سامنے ہیں, بالکل بیٹھے ہوئے, ہم موو نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. تو اس طرح کے آپ ہمیشہ اس طرح کے کیمرے کے سامنے رہیں گے تو ظاہر ہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے, کافی دیر. اس طرح کوئی بھی شخص اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح لوگوں کو لازمی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے. اچھا. کچھ مووز ایسے کر لے جو کہ اس سے بہت سی بیماریوں کے علاج ہے. جو آپ جو نیچے ہے, نیچے جاتے ہی آپ ہاتھ لگانے کی کوشش کریں, زمین سے ہاتھ لگانے کی کوشش کریں, پیچھے جائیں, ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں اور سر پوری باڈی کو پیچھے لے جائیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا دوسرے ہاتھ کو یوں لائیں, نیچے جائیں, اور یہ ایکسرسائزز اگر روزانہ صرف اتنا ہی کریں تو یہ کڑک شڑک یہ چیزیں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. مایا ڈاکٹر صاحب نے ایک بک ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی اس طرح کے آسنز دیے ہوئے ہیں یوگا کے ذریعے, کس طرح سے بالکل کس طرح سے جو ہے آپ یوگا کے آسنز کرتے ہوئے اپنی اس طرح کی پرابلمس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل ایک کتاب ہے, اس میں بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ٹینشن ہے لوگ اپنے پر بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں, اور ٹینشن تو ایک اس طرح کا پرابلم ہے کہ زندگی کے ہر سٹیج میں پایا جاتا ہے. اس میں جو ہیں خواتین بھی ہیں, مطلب مرد حضرات بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ لوگ جس کو بہت زیادہ اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں, تو ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ سوسائٹی کو ظاہر ہے, جو سوسائٹی کو تو بڑا, اگر ایک فرد ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ان کو اگر ان کی صحت صحیح نہیں ہے, ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے, ان کی بیہیویئر صحیح نہیں ہے, تو ظاہر ہے معاشرے پہ اثر کرتے ہیں. ایک فرد ایک معاشرے کا حصہ ہے, اور اگر ایک حصہ معاشرے کا صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے معاشرے پہ اثر کرتا ہے. اور پھر ویسا بھی آپ دیکھیں میٹافزیکلی, سائنس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے, دونوں حوالوں سے انسان کا جو وجود ہے ایک دوسرے انسان سے جڑے ہوئے ہیں. ایک انسان سے نہیں, سب انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے, یعنی انسان ایک بشر ہے, ایک جان ہے. تو اگر ایک بشر ایک جان ہے, ان میں اگر ہے پرابلم ہے تو دوسرے شخص کو بھی پرابلم ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمر درد میں اور ٹینشن میں خوراک کا مطلب کتنا اس کا رد عمل ہے, مطلب عمل درآمد ہے, مطلب کتنی پرابلمز, مطلب یہ کتنا اس کو کرتا ہے کہ یہ خوراک, مطلب آپ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ خوراک یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے, اس سے ہمیں مطلب بیک بون میں پین نہیں ہوگا, یہ سر میں درد نہیں ہوگی. ساری بات ہے ٹینشن, آپ نے بولا کہ بیک بون کی وجہ سے ہوتا ہے, کہ کچھ لوگ کھا بھی بہت زیادہ لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی مطلب اکڑ جاتے ہیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے ٹینشن بھی ہو جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے. اچھا دیکھیں کھانے پینے سے بھی تو ٹینشن ہو سکتا ہے. اچھا. اور نہ ایکسرسائز کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, نہ موو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, موٹاپے سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وجوہات بہت ہے ٹینشن کے. تو کوئی مقصد, کوئی ایک آپ کا کوئی گول اچیو نہیں ہو رہے, ٹینشن ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ چاہتی ہیں نہیں مل رہے, ٹینشن ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. ٹینشن کی عوامل تو بہت ہے, بہت سے وجوہات ہیں اس کے, مگر اس کو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس کو مقصد کم کیا جائے, یا کس طرح کے اس کو غذا سے اس کا کیا تعلق ہے. جنک فوڈ تو لازمی ٹینشن کو کریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنا مشروبات ہے, سوال کا جو جواب ہے ہمیں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے, کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ناظرین ایک کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. سو گیا, ٹینشن زیادہ تھا. جی میرا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا تو وہی ہم آپ کہہ رہے تھے کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں فوڈز کے حوالے جو غذا ہے, غذائیت تو ہمیں اچھے رکھنے چاہیے.
टेंशन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। हल्की ग़िज़ाएँ बहुत मदद करते हैं। और फल सब्जियों को लें, बहुत मदद करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स यूज़ कर लेते हैं और उनको जो इसकी वजह से उनको मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके कमर पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। के अलावा वो जल्दी हजम नहीं होते, हाजमे पे भी इफेक्ट करता है और फिर हमारे चर्बी बढ़ा देते हैं। वो चर्बी जो मकसद जो हम नहीं चाहते जो हमारे वजूद में हो, उसको बढ़ा देते हैं, तो वो एक टेंशन ही हो गए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुसलसल टेंशन डॉक्टर साहब, ये जो लेडीज़ के लिए स्पेशली जो आजकल की लेडीज़ हैं, तो कमर दर्द को उनको मतलब प्रॉब्लम भी होते हैं, साथ में वो बहुत ज़्यादा जो है हील वाली शूज़ यूज़ करती हैं, हील वाले शूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, साथ में जो है उनके साथ साथ उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है चलने में, उठने बैठने में। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप प्लीज़ हमारे जो आजकल के जो ख़वातीन हैं उनको एक मैसेज दें। अननेचुरल अमल है, ठीक है, अननेचुरल अमल है, बिल्कुल। ये कमर पे असर भी पड़ते हैं। अच्छा। कुछ तो ऐसा है कि अगर कोई कुछ कमर के कुछ प्रॉब्लम्स है, हिल वाले जूते उनके लिए बहुत मुज़िर है, तो इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। अननेचुरल अमल है। और डॉक्टर साहब, वो जो अपनी चाल में किस तरह फ़र्क ला सकती हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ के चलती हैं, या जेंट्स भी हैं अक्सर उनकी अकड़ के चलना और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी के साथ चलना, तो सर डॉक्टर साहब इसके बारे में पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि हील वाली जूतों में हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम सही मूव करें। बॉडी को जो है ना वो रखना पड़ता है, बैलेंस रखना, बैलेंस रखना। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम हैं शोबिस से रिलेटेड हैं, ठीक है, सही है, तो शोबिस में आपने नोट किया होगा कि कितनी मेजॉरिटी, हम जैसे मीडिया है, मीडिया में मेजॉरिटी जो मॉडल्स हैं, लड़कियां हैं, वो यूज़ करती हैं हाई हील्स। और आजकल तो मेरा ख्याल है लगभग आम घर में मैंने लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं। तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि मतलब अगर आप जा रहे हैं तो मैं ये करती हूँ डॉक्टर साहब कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं सॉफ्टी पहन के फिर निकलती हूँ। हाँ, और जब मुझे कहीं बैठना होता है, स्पेशली मतलब कि मुझे काम के लिए या ऑफिस वर्क के लिए जाना होता है, मैं ही हाई हील जो है वो फिर यूज़ करती हूँ। लेकिन गाड़ी में मेरे सॉफ्टी ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे स्टेयर्स चढ़ना होता है, बहुत मुश्किल लगता है। असल में बात यह है कि वैसा एक फैशन है और लोगों को अच्छा भी लगते हैं हील वाले जूते, मगर बिलखुसूस लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो वो लोग जिनके हाइट ज़्यादा भी है तो भी पहनते हैं, के इसमें पहनते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी प्लीज करें सर। डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगी। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ और अक्सर ये चीज़ हो जाती है कि यही टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टेंशन, मैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे खुद भी मालूम होता है कि मैंने ये चीज़ मतलब अपने माइंड पे इतनी ज़्यादा ले ली है, कोई भी इश्यू हो, एक तो लो बैक पेन एकदम से वो ऐसा होता है कि जैसे बैक जैम हो गई है, लाइक एकदम से स्टक हो जाती है, उठूं तो जैसे उसके जो मोहरे हैं वो जैम हो गए। फिर कुछ एक दो स्टेप चलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे प्लीज एक चीज़ एडवाइस कीजिएगा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर का काम भी खुद से करती हूँ। नॉर्मली वॉक जैसे एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी घर से रिलेटेड काम है वो सारे करते हैं। उसके बाद जॉब है वो भी इस तरह की है। ठीक है, तो आपको बैकबोन का ही प्रॉब्लम है ना। सिचुएशन में अगर बैक पेन हो जाए और वो खातिन जो वॉक के लिए टाइम ना निकाल सके तो वो क्या किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं, यानी मेडिसिन को छोड़ के। अच्छा ठीक है कायमा, इसका जवाब देंगे हम आपको, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको डॉक्टर साहब से जिस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे और इस कॉलर जो हमारी कॉलर थी कायमा, उनका जवाब भी देंगे।
व्यूअर्स आफ्टर द ब्रेक। जी हाँ व्यूअर्स, आपको मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है टेंशन और बैक पेन, अगर आपको इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, फिजिकल या आपको कोई नफ्सियाती मसला है तो आप डॉक्टर समद के साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे किसी कॉलर के क्वेश्चन का। जी डॉक्टर साहब उस बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, बैकबोन में उनके रुक जाती है, कहते हैं बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कोई मसला है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से बड़े एहतियात करनी चाहिए और डॉक्टर को तो ज़रूर दिखानी चाहिए। साथ साथ नेचुरल तरीके से आप एक्सरसाइज करें, बेहतरीन है। योगा के कुछ आसन ज़रूर करें। कमर दर्द के लिए मैंने डिप्रेशन के जदीद तरीके इलाज किताब में लिखे है और मावराई उलूम का खुलासा और अमल में किताब में लिखी है। अगर ये किताब आपको मिले तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मसला है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी, तो इसका मसला है, थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। कल दिल का मामला था और पिछले प्रोग्राम में आज कमर का मामला, आज का कमर का मामला है, तो दोनों में मैं एहतियात करता हूँ और इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए एहतियात करता हूँ। नेचुरल तरीके और भी है, अगर आप ज़मीन पे सोएं, अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जो ऐसे मैट्रेस को यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा यानी नरम देना हो। डॉक्टर साहब ये भी बता देंगे कितनी देर वो जमीन पर लेटे, अगर वो नहीं लेट सकती ऊपर वो ज्यादा देर, लेकिन कम से इतना टाइम नहीं बता दें। एक आसान सा एक्सरसाइज, मैं एक होता था एक बाग में मैं काम इसलिए वहाँ पर जाता था कि वहाँ फूलों को मैं पानी देता और वहाँ पर पढ़ाई करता, स्टडी वगैरह जो रिसर्च जो लिखने पढ़ने के, जो बहुत सुकून होता वहाँ। अब मुझे टाइम नहीं मिलता था, साथ किताब पढ़ते हुए हाथ यू थोड़े से यू गए नीचे आए, ये बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना यू करना शुरू हो गई यानी मैं हमेशा जब भी कहीं जाता तो हाथ यू करते हुए यू करते हुए एक्सरसाइज हो जाना था। यू करते हुए जब मैं कराटे मार्शल आर्ट्स में जब मैं सीख रहा था तो उस वक्त भी मैं हमेशा अपने साथ थोड़े से चलते हुए फाइटिंग मकसद को कुछ स्टांस जो है ना अपनाते हुए इस तरह करता रहा, तो याद भी हो जाता, प्रैक्टिस भी हो जाता, एक्सरसाइज भी हो जाता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक चीज और जो मकसद के होते वुमेन्स अपने घर में बैठे हुए जो एक बिल्कुल घर में बैठे हुए घूमते फिरते हुए थोड़े से मूवमेंट को इजाफा कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों की बिल्कुल यानी ढलनेस अपने पे तारी किए होते हैं, मकसद वो चीज़ वो दे दे, वो चीज़ वो दे दे, वो ये दे दे, बस बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो कि उनको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं होते और डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं कि थोड़ा मूवमेंट करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। सही। अगर वो फिर भी बेड पे पड़े हुए बस नौकर चौकर है लोग हैं जो है ना या अपने जो भी है उनको वो लेते खिलाते तो वो वज़न भी बढ़ जाता है, बीमारियां भी बढ़ जाता है और मसल जो है वो बिल्कुल उसमें स्टीफनेस आ जाता है, यानी मुकब्ज़ हो जाता है। अच्छा। तो उस वजह मसल को यूज़ करें, जितना हम मसल को यूज करते हैं हमारे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, हर सिस्टम बेहतर हो। जैसे अभी वो थोड़ी देर पहले यही पूछ रही थी, कहती हैं कि हम जैसे जो खवातीन जो घर पर होती हैं वो नहीं मतलब इतना सारा दिन वो कहती है कि हम काम भी कर रहे हैं या कुछ भी कुछ मेंटली रिलैक्सेशन के लिए कुछ वो कह रही हैं कि बताएं कि मतलब हम किस तरह से रिलैक्सेशन। तो बेस्ट डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगी कि जो इस तरह ये जो बहन थी हमारी अभी कॉलर में की दूसरी बहुत सी लेडीज हैं जो घर बैठे सीखना चाहती हैं, बिल्कुल स्ट्रेस की और जो इस टेंशन के इससे कैसे छुटकारा हासिल करें। सबसे पहले तो स्ट्रेस और टेंशन का वजह ढूंढना चाहिए ना कि कहाँ पर है, वजह क्या है, तो वो वजह को क्लियर करनी चाहिए। अगर एक शख्स को टेंशन है उनके गोल अचीव होने में तो वो कोशिश करे कि गोल को अचीव करे, टेंशन को ख़त्म कर दे। अगर किसी को ये टेंशन, अब सुबह हम गए थे तो मेरे जो साथ थे लोग वो मुझे बता रहे थे कि आप सुबह, मैंने कहा सुबह पॉसिबल नहीं, कहता है नहीं सुबह हमने हर सूरत जाना। सुबह हम निकले थे
اور ہم گئے تھے ایک جگہ پہ, ہمارا کام تھا, وہ کام ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو گیا, ریلیکس ہے. ہاں میں تو پہلے ہی ریلیکس تھا, ان کو ریلیکس کر دیا کہ وہ کام تو ہونا ہی ہے. وہ لوگ ریلیکس ہیں, وہ لوگ بالکل ریلیکس ہو گئے, یہ تبھی تو ٹینشن ختم ہو گیا, ان کا ٹینشن جو تھا وہ ختم ہو گیا, کام ہو گیا, ان کا ٹینشن ختم ہو گیا. میں نے جتنی تسلی ہے وہ کام ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو, مگر وہ پریشان کہ نہیں ہر صورت میں وہاں جانا. تو ہم وہاں پر گئے تھے, واقعی ان کی ٹینشن ختم ہو گئے, وہاں سے آتے ہوئے اتنے خوش تھے, اتنے خوش. اب دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے, کلیئر کرے اس کو, فوراً اس پہ ورک کرے, کام کرے اس کو. گول اگر آپ کی اچیو نہیں ہو رہا تو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش جب آپ کریں گے ٹینشن بھی ختم ہو جائیں گے. ایک بار کام کے اندر جائیں گے تو وہ ٹینشن پھر ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو قائمہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہم لوگ اس طرح تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو اسپیشلی ٹینشن جو ہے ریلیز کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ جو ہے فریش بھی فیل کریں گے اور آپ کی کمر میں بھی کوئی اتنا پین نہیں ہوگا, اور اس کے لیے بتایا بھی ہے. بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو ان کو بھی بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں, تو ان کے لیے ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے گھر بیٹھے, اگر وہ ورکشاپس نہیں اٹینڈ کر سکتے, ڈفرینٹ سٹیز میں ان کو الاؤ نہیں ہے یا گھر کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, تو ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ میں ان خواتین کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ گھر بیٹھے نیچرل طریقے سے, جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اپنی بہت سی پرابلمس کو سالو کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بختاور کی بات سے یاد آیا کہ مجھے ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم ٹینشن پر اور جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں کیا ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. جو اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, اس طرح کے اگر ریڑھ کیڈی میں کچھ پرابلمز ہیں, الحمدللہ کیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک نیچرل انرجی جو ہماری ریڑھ کیڈی سے گزرتے ہیں. اچھا رائٹ رائٹ. تو مطلب اس سے مطلب اتنی اس میں ہے مطلب 90% چانسز ہیں, کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ 99% چانس ہوتے ہیں. کمر کے درد کافی پرانے ٹھیک ہوئے. ڈاکٹر صاحب کل ہمارا میڈیٹیشن مراقبہ بھی رہ گیا تھا. ہاں میڈیٹیشن کا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایکسرسائز بتائے تھے تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب پلیز ہمیں کچھ بتائیے. بلکہ ہم وہ نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ہم ابھی بتانے کا میرا خیال ہے ہم تھوڑے سے کچھ سوالات اور کریں گے, کیونکہ بختاور جب بریک کے بعد ہم یہ چیز کریں گے, کیونکہ پروگرام کے اینڈ میں اس کو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے تاکہ ہم فریش نکلیں یہاں سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میڈیٹیشن کتنی مدد کرتا ہے اس میں؟ جی میڈیٹیشن کافی حد تک مدد کرتے ہیں. پہلے تو میڈیٹیشن کو سمجھنا چاہیے, اور میڈیٹیشن کے جو بینیفٹس ہے وہ سمجھنے چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا ٹینشن سے نجات پانے کے لیے مطلب ٹینشن, سٹریس, ٹینشن, حتی ڈپریشن کے کرونک ڈپریشنز بھی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بہت سے نفسیاتی الجھنوں کے علاج ہے میڈیٹیشن, مراقبہ. آج کل دنیا میں بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہے ہیں, اور بہتری آ رہی ہیں اس میں, اور ٹیکنیکس آ رہے ہیں. جیسے شروع میں کہ ہم الفا سٹیج میں اگر جائیں گے تو آنکھیں بند کر کے بڑی ریلیکس ہو کے گہرے سانس لے کے, اور بہت دیر تک, پھر بعد میں ایک جی جو مشین ہے وہ نمایاں کرتے کہ اب الفا ویوز انکریز ہو گئے, ان سے ریلیز ہو گئے باڈی سے. اب جو اس طرح ہے کہ وہ میتھڈز ایسے ہے کہ آپ کھلے آنکھوں سے بھی آپ ایک الفا سٹیج میں جا سکتے ہیں. اچھا کھلی آنکھوں سے. اچھا ایک ہوتا ہے بیٹا, الفا, تھیٹا, ڈیلٹا, یہ ویوز ہے مائنڈ کی. اب اسی اور ایڈوانس کچھ ویوز ابھی جو دریافت ہوئی, اس سے بھی ایڈوانس ویوز جو مائنڈ سے نکلتے ہیں. ہم کسی سٹیج میں کسی ٹائم پہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو باڈی پہ آپ یعنی ہمیں باڈی پہ توجہ دینی چاہیے مراقبے کی کیفیت میں. یہاں پر یہ ہے کہ توجہ آپ تھوڑی سی باڈی سے ہٹا دیں, کسی ایک لائن, کسی ایسی چیز پہ جو کوئی ایسے واقعہ جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے, یا فیوچر میں خیال پلاؤ نہیں ہوتا ہے جسے خیالی پلاؤ کہتے ہیں, کچھ ایسے خیالی پلاؤ بنا کے, کچھ ایسا تصور کر کے کہ آپ کی فیوچر بہت برائٹ ہو, فیوچر میں جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکے.
تو انسان یعنی کھلے آنکھوں سے الفا کے سٹیج میں چلے جاتے ہیں, سکون آ جاتا ہے, باڈی میں ریلیکسیشن ملتے ہیں, بہت ریلیکسیشن ملتے ہیں. یہ ابھی نئے ریسرچ اس پہ ہوا ہے کہ الفا کے جو کیفیت ہے وہ انسان کھلے آنکھوں سے بھی, وہ جو امید ہے ان کو جو فیوچر میں وہ میڈیٹیٹنگ کیفیت میں جا رہے, ڈیپلی ریلیکسیشن اس کو مل جاتا ہے. اچھا جی, تو یہ کیفیت جو ہے بڑا اچھا ہے کہ ہم فیوچر میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں, تصور کریں ہم کچھ ایسی چیزیں کھلے آنکھوں سے. ابھی آپ سوچیں آپ کا گھر کہاں ہے, آپ کو خود یاد ہے, بتائیں نا آپ کو یاد ہے, آپ تصور کریں اپنا گھر کو. ایک واقعہ جو بہت آپ خوش تھی اور جو بہت ایک خوشکن کیفیت تھا, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ امتحانات دیے تھے کتنے خوش تھے آپ, یاد ہے آپ جو ایگزامینیشن آپ نے پاس کیے اور بہت اچھے گریڈ زبردست مارکس لائیں, اور آپ کو یاد ہے کتنی خوش تھی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب بہت خوش تھے. تو سر جو خوشی کی چیزیں ہیں وہ یاد رکھنی ہیں. بالکل خوشی کی چیزیں جو پاسٹ میں ہوئی نا, اگر فیوچر میں آپ دیکھیں گے تو وہ بہت بہتر ہے. اچھا, فیوچر میں اگر آپ دیکھیں گے خوشیاں تو فیوچر بھی برائٹ ہو جائیں گے, ساتھ اس ٹینشن کی کیفیت سے انسان نکل جاتا ہے. اچھا مگر پھر اس کے لیے جب ہم تصور کرتے ہیں اس کے لیے پھر عمل بھی کرنے ہوتا ہے. ایسے گولز جو آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو پاسبل سمجھ لے کے پاسبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کال لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اسماعیل محمد پشاور سے کال کر رہے ہیں. جی اسماعیل مومن. جی محمد. جی آپ اپنے ٹی وی کی ایک تو آواز ایسا کر دیں اور سوال پوچھیے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عبد الصمد سے؟ اچھا جی, یہ میں ڈاکٹر سے تمہارا ایک لانا ہے. جی جی بولیے. جی بولے پلیز. تمہارا جی ایک لانا ہے, اس کو فالج کی بیماری ہے. کس کی نانا ہے, ان کو کس چیز کی بیماری ہے؟ فالج کی بیماری. فالج کی بیماری. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا کب سے ہیں, کتنا عرصہ ہوا, کیا وجہ کیا ہے؟ تقریباً 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے. اور چلیں ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا ہے آپ نے ان سے؟ مہربانی. جی ٹھیک ہے. اوکے. دیکھیں 30 سال سے اگر بیماری ہے تو وجہ کیا ہے فالج کی؟ 30 سال سے, اور نانا ہے ان کا, بالکل. تو ظاہر عمر تو میرے خیال میں اچھی خاصی ہو ہوگی, نہیں 70 سے زیادہ ہی ہوگی ڈاکٹر صاحب, نانا ہے وہ. تو یہ وجہ کیا ہے؟ آپ پہلے تو آپ ظاہر علاج تو کیے ہوں گے, علاج کیے ہوں گے, تو ایک نیچرل طریقہ یہ ہے کہ یہ خود اگر آئیں ہم سے تھوڑا ٹریننگ لیں تو بہت بیسٹ رہے گا, بہت اچھا رہے گا. آپ کم سے کم ان کی مسل کو تو ریلیکسیشن ملے گا. اچھا, جو اگر فالج ہے ان کی مسل بھی موو نہیں کرتے ہیں. صحیح. الحمدللہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بستر پہ کب سے پڑے ہوئے تھے, جو کہ بول بھی نہیں سکتے تھے. اللہ کا شکر ہے. یہاں پر ایک کال بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرامز میں ایک کال آیا, آصفیہ. جی آصفیہ نے کال کیے تھے. اچھا جی بالکل ڈاکٹر صاحب, وہ مطلب پچھلے جو ورک شاپ ہوئی تھی ہماری, اس میں مطلب ان کی مدر تھیں, وہ ویل چیئر پر آئی ہیں اور انہوں نے مطلب کلاسز اٹینڈ کی ہیں, تو مطلب انہوں نے ہیل کی اپنے کو. تو نیکسٹ ڈے مطلب وہ یوٹیوب پر بھی ہے, اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹس دے رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے جا کے سرٹیفکیٹ کلیکٹ کیا تھا. یہ خود آ کے انہوں نے کلیکٹ کیا. یہ یوٹیوب پر بھی ویڈیو ہے ان کی الحمدللہ. تو انہوں نے اب جو ہے آگے تک کا کورسز اٹینڈ کیے ہیں, اور ان کے جو بھائی ہیں یو کے میں ہیں, انہوں نے گرینڈ ماسٹر تک کے کورسز اٹینڈ کر چکے ہیں. یہ اس ویڈیو کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبد الصمد اسٹوڈنٹس ایکسپیرینسز. اور ایک یہ ہے آئی تھنک کہ کچھ اور بھی کوئی ان کا جو ہے مقصد کوئی تھا, نام کیا رکھا ہوا تھا, نام آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے کہ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کا اگر مہرا ہل جائے یا خراب ہو جائے تو کیا اس سے بھی فالج کا اثر ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے انسان کو, یا ٹینشن سے؟ دیکھیں ٹینشن اور سٹریس بہت
بہت گمبھیر بیماریاں ہیں، انسان کو ویسے ہی روک لیتے ہیں، پہلے سے انسان کے دماغ کو بالکل جام کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے مسلسل چیزیں. اچھا. تو میموری بہت کمزور کر دیتا ہے، باڈی مسل بہت کمزور کرتا ہے پوری سسٹم کو. اچھا. مگر میرا مطلب اس سے نہیں ہے کہ یہ ٹینشن جو لے رہے، جو جس طرح میں نے کام کے ٹینشن بتایا کہ چھوٹی باڈی جو ہوتی ہے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر مسلسل جب ایک انسان اپنے پہ ٹینشن کو طاری کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کئی گھر میں جھگڑا ہو گیا بھائی سے، تھوڑا بہت ہو گیا اور اس نے اوپر لے لی، اس نے کیوائی سے بات کہی اور پھر اس کے اندر گم ہوتے رہتے ہیں، یہ ٹینشن کو اور اسٹریس کو کریٹ کرتے ہیں. اچھا. کہیں آپ کے بہن سے کوئی بات ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا، اچھا اس نے کیوائی سے بات کی تو یہ، اچھا پھر کسی اور سے ہو گئے، لائف پارٹنر سے ہو گئے، یا کسی اور سے کوئی ایسی بات ہو گئی، والد سے والدہ سے ہو گئے، پھر شخص جو ہے نا وہ ٹینشن اپنے بتارے کرے، دیکھیں میری طرف تو کوئی بھی نہیں ہے اور دیکھیں سب ملی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پرسنلی انسان کی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ بھی ٹینشن کو کریٹ کرتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں دوسرے میں اتنا کانفیڈنس ہے، میرے میں کانفیڈنس نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو یہ بھی ٹینشن ہی ہے ایک طرح کی. ٹینشن ہے، ظاہر ہے کمزوری ہے، کمزور سوچ جو ہے، نیگیٹو تھاٹس جب آتے ہیں، یہ ہمارے خود کے کچھ ایسے اب اندر کے ایک عدالت ہوتے ہیں ہمارے اندر، خود ایک ہم ایسے عدالت چلاتے ہیں جو نیگیٹو عدالت ہے ہمارے، اور ان کو ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. بھائی ڈاکٹر صاحب انسان جو ہے وہ 95% نیگیٹو ہی سوچتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹینشن ہے یہ کیا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یا ذہنی مسئلہ؟ ٹینشن نفسیاتی ہے. نفسیاتی ہے، نفسیاتی یعنی ذہنی ایک ہی بات ہوگی. اچھا. تو مطلب اس کا مطلب کتنا وہ میجورٹی جو مطلب کئی لوگ جو ہوتے ہیں نارمل بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. اب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ ملیں تو آپ کو بہت خوش اور بہت زیادہ مطلب ہیپی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ تھوڑے ہی عرصے بعد جا کے آپ ان کو دیکھیں تو وہ مطلب ان کی شکل مرجھا جاتی ہے اور وہ عجیب سے ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس ٹاپک پر کنٹینیو رکھوں گی، ڈسکس بھی کرتی رہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں لوں گی ایک کال. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ جی راحت بول رہی ہوں میرپورخاص سے. جی راحت، آپ نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد کے پروگرام میں آپ نے کال کی ہے. آپ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنا ہے، پہلے تو یہ کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کافی نالج مل رہی ہے. تھینک یو. چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی مجھے. جی پوچھیے. میں بہت پین ہے اور میرے ہسبینڈ کو جو کندھوں کا پین بہت ہے، تو ڈاکٹر سے کافی علاج کروایا، جا نہیں رہا ہے. کندھوں میں ہے اور گھٹنوں میں، گردن کی جو پٹھے ہیں نا اس کے اندر. اچھا. تو چلیں جی ڈاکٹر ابھی آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد، ٹھیک ہے؟ جی وجہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. کیونکہ وجہ کیا ہے، کچھ ایکسرسائزز ہے جو پاسبل ہے، مقصد کریں وہ، اور جو یوگا کے، مگر میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. پہلے تو اپنے مالک سے رجوع کریں کہ وہ کیا تجویز کرتے ہیں، ان کو ایکسرسائز کون سی ایکسرسائز، یا کچھ میں ایکسرسائز ہوتے ہی نہیں. تو یہ دیکھیں اگر گردن کے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں نا، کبھی کسی کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کچھ چیزیں تجویز کرتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کا یعنی اس سے کیا ہوگا، اس سے گردن کے جو ہم یوں کرتے ہیں کندھوں کو اوپر لے آتے، اس سے گردن پہ مگر بہت اثر کرتے ہیں. اچھا. یعنی ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کس ایکسرسائز کے لیے ضرورت ہے. آرتھوپیڈک اگر یہ مسئلہ کیا ہے کہ کندھوں میں پرابلم ہے، گردن میں ہے، کیا موہروں میں ہے یہ پرابلم، مسل میں ہے، نروز ہے یہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی تکیہ میں اگر اونچا لوں تو مجھے بہت پین ہوتی ہے. ایک تو تکیہ اگر بہت اچھی بات کہی آپ نے، تکیہ اگر بہت اونچا لیتے ہیں انسان اس سے بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں. اچھا. تو بالکل نارمل ہو جس کو آپ کو صحیح نیند بھی آ جائے. اور ڈاکٹر صاحب اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں لیکن لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین بریک کے بعد ہم دوبارہ مطلب ان کے جو پٹھوں کا پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں گے.
मिलकर वेलकम, इसलिए बहुत खुशी है। जी डॉक्टर साहब, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो जो हमारा थोड़ा सा बैकबोन का, वो हमारे कॉलर भी थी जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि मुझे थोड़ा सा पट्टों में पेन है और इस तरह की प्रॉब्लम से, तो मैंने भी आपसे ये बात पूछी कि मैं पिलो लेती हूँ तो जिसकी वजह से मुझे ऊंचा पिलो लेने की वजह से मुझे बहुत पेन रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ डॉक्टर साहब कि मैंने आजकल बिल्कुल लेना बंद कर दिया है, लेकिन वो होता है कि मैं सोती बहुत यूं करके ना, जो बिल्कुल यूं होकर, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे पेन होती है, क्योंकि मैं अपनी गर्दन को पीछे नहीं कर पा रही होती हूँ। जब मैं गर्दन पीछे करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो इसका क्या तरीक़ेकार है? क्या हम मतलब इसका भी कोई पता बैठती है टीवी देखती है, बिल्कुल, तो उस वजह से भी होते हैं ना, ये दर्द आ सकते हैं जी। बल्कि कंधे निकलाते हैं यूं, जो है ना पीछे से ज्यादा बैठने से, सीधी होकर बैठा करो, क्यों नहीं बैठती सीधी होकर, बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होते हैं उससे। तो हमें देखे, अगर हम बैठे कोई मसला नहीं है, इजी बैठे, बेइख्तियार बैठे, जैसे मर्जी बैठे, मगर अगर दिन में एक बार एक्सरसाइज करेंगे आप, जो एक्सरसाइज मैंने बताया, ये दर्द ये और ये जो कंधों का निकलना, ये जो बाहर जो ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये निकल आते हैं, बिल्कुल निकले, वो बहुत बुरे लगते हैं, बिल्कुल लेडीज के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत केयर करती हूँ इस चीज की कि मेरी ये बैकबोन तो की जो एक्सरसाइज लाजमी है। इसकी क्या एक्सरसाइज होती है? यही एक्सरसाइज जो मैंने बताया, पीछे जाए आगे आ जाए, 2 बार पीछे 2 बार आगे, अच्छा, 1-2 बार यू 1-2 बार, ये बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, यकीन माने इससे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये पट्टों फर्क पड़ेगा आपका, पट्टों का दर्द तो लगते हैं, ये तो किचन में भी कर सकते हैं, अपने बेड पे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं छोटी सी जगह पे भी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं आपको, जब मैं रिलैक्स होती हूँ बहुत ज्यादा, जब मुझे अक्सर होता है कि नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बहुत बढ़ गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेड पे अपनी गर्दन लटका के लेट जाती हूँ, यूं बिल्कुल लटका के नीचे की तरफ, ताकि उससे मेरी ये जो हड्डी निकली, मुझे ये फील होता है कि इससे शायद मुझे कुछ फर्क पड़े। तो मैं कुछ इस तरह की चीज करती हूँ कि ये सही है गलत है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने चाहिए। देखिए वजह क्या है ये ज़रूर मालूम करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, गर्दन का, मगर एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। गर्दन के जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छा, आंखें बंद करके आराम से गहरा सांस लेके रुके, थोड़ी देर यूँ आप गर्दन को घुमाएं और दूसरी साइड से फिर घुमाएं, तो 4-5 बार इस साइड से, 4-5 बार उस साइड से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, 10 बार करें, 20 बार करें। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, कई दिन बाद 30 बार पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, सॉरी अब्दुल्ला, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हम आपका शो देखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हम देखते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बात कराइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या इस्लाम के हिसाब से सही है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी, वो पूछ रही हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है? सही है। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो पूछना चाह रही है समझा, लेकिन हमने लाहौर आना है, लेकिन वो ये पूछ रही है कि इस्लाम के लिहाज से ये प्रोग्राम मतलब सही है? अच्छे प्रोग्राम। हाँ, शुरू में हमने बता दिया था कि दीन के हवाले से जो भी है, अल्लाह ने जो भी शिफा है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको टैबलेट में मिलते हैं, इंजेक्शन में मिलते हैं, सिरप में मिलते हैं, किसी जड़ी बूटी में मिलते हैं, किसी की दुआ से मिलते हैं, किसी की भी चीज़ से आपको मिलते हैं, किसी पौधे से मिलते हैं, किसी धूप से आपको मिलते हैं, शुआओं से मिलते हैं, फिजियोथेरेपी से मिलते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी डॉक्टर की तजवीज़ करता चीज़ों से आपको शिफा जो भी मिलते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और दीन के हवाले से 100% ये साफ़ है और समझा हीलिंग एनर्जी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अच्छा, तो आपको आपका जवाब मिल गया। और बख्तावर आपको बताएंगी कि आप लाहौर में क्लासेस कब हो रही हैं? मैं आपको बताती चलूँ कि रावलपिंडी में 26 नवंबर को डॉक्टर साहब की वर्कशॉप है। जो इंटरेस्टेड पीपल हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, नफ्सियाती कोई भी मसला है, नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, इन्वायरमेंट में, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अच्छा बख्तावर, हम उससे पहले एक कॉल लेंगे। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زیب النساء بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی زیب النساء، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایج جو ہے وہ 49 ایئر ہے. اوکے. اور میں جب چلتی ہوں تیز سے نا تو میرے آگے نا سینے میں شدید درد ہوتا ہے. تیزی سے چلنے سے ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ دل کو کوئی چیز جو ہے نا وہ دبا رہی ہے، مطلب دباؤ سا پڑتا ہے اور سانس پھولتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آکسیجن نہیں مل رہی. وزن کتنا ہے جی؟ آپ کے وزن کتنے زیادہ ہے؟ ہاں جی، میں وزن تقریباً میرا ہے 80 ہے. اور ہائٹ کیا آپ کی وہ بھی بتا دیں؟ ہائٹ ہے 5'6". ہے. جی جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ ایک اور پرابلم بھی ہے. جی 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 بولیے. وہ میرے نا میں جب صبح اٹھتی ہوں تو مطلب فریش ہی ہوتی، میرے سر میں درد ہوتا ہے. ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ ناک جو ہے نا ناک بھی بند ہے اور سر میں درد ہوتا ہے. جب مطلب ناک میں ریشہ آئے یا مطلب اس کے بعد میں جا کر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد میں فریش ہوتی ہوں. جب تک وہ ناک بند رہتے ہیں اس وقت تک مجھے نا شدید درد رہتا ہے میرے سر میں. یہ تو کوئی الرجی ہے، یہ الرجی ہے. ڈاکٹر نے بھی بتایا ہوگا آپ کو کہ کوئی الرجک کوئی ہے نا اس طرح نا. جی آپ کو ڈاکٹر نے بتایا. اچھا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے جی ان کی. ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں ان کو الرجی ہے اس طرح کی جو ہوتی ہے نا، اس طرح کے مسائل جو بھی ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بہتر ان کو یہ ہیں کہ یہ بھی تھوڑا سا اگر ہے پاسبل ہے جو ایکسرسائز کرے، اور یہ جو میڈیٹیشن کا طریقہ ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو یہ ضرور اپنائیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. مالج سے ضرور رجوع کریں اور نیچرل طریقہ کو لازمی اپنائیں. سمدھا ہیلنگ انرجی کو ضرور آئیں، کیونکہ پنڈی ہم اسی ہفتے کو آ رہے ہیں. آنے والے ہفتے کو ہم انشاءاللہ 3 بجے پنڈی میں ہوں گے. اسی ہوٹل میں آپ تشریف لیں. انشاءاللہ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں تو ضرور پیدا کیے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہے. ہر بیماری کا حل کہیں نہ کہیں ضرور ہے. تو آپ ضرور آئیں اور اس کو جوائن کریں سمدھا ہیلنگ انرجی کو. اچھا آپ لوگ کے سوالات ختم ہو گئے؟ نہیں سوالات بہت سارے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پروگرام طریقے سے آپ مجھے ایک بتائیے گا کہ ماسٹر لیول جو ہیں سمدھا ہیلنگ کے، کیونکہ اب میں مینٹلی طور پہ ریڈی ہونا چاہ رہی ہوں ماسٹر لیول کرنے کے. تو ڈاکٹر صاحب اور بھی لوگ ہیں جو راولپنڈی، لاہور، کراچی میں ہیں، وہ بھی ماسٹر کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے. تو کائنڈلی آپ اس کے تھوڑے بینیفٹس بتائیے گا کہ سمدھا ماسٹر لیول کے کیا بینیفٹس ہیں؟ ماسٹر لیول کے بہت سے بینیفٹس ہیں. اور اس سے پہلے ایک کال آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کال لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام طیبہ ہے. طیبہ. جی طیبہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں واقعہ سے بات کر رہی ہوں. اوہ جی واقعہ سے، بہت پیارا شہر ہے آپ کا. اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ واقعہ سے. جی جی بالکل، واقعہ بہت پیارا شہر ہے آپ کا. بہت پیارا، صاف ستھرا تو چھوٹا سا. بالکل بالکل. مگر میں نے بات کرنی تھی، مختصر سی بات کرتی شاید اور بھی بھائی میں آپ پوچھ رہے ہو. مگر میری بہن کے 6 سے 7 مہرے نا اترے ہوئے. 6 سے 7 مہرے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے. اب اس کی نظر بھی ویک ہو رہی ہے. اچھا اترے میں وہ کہہ رہی ہیں 6 سے 7 مہرے کیا اترے ہوئے ہر وقت درد رہتا ہے، پٹھے کھینچے رہتی ہے. ایک ہی کروا سے بس وہ لیٹی رہتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دے رہے ہیں طیبہ. ٹھیک ہے اوکے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پٹھے کھچے رہتے ہیں اور وہ ان کے سر میں بھی درد رہتا ہے اور ان کو مطلب کافی ساری پرابلمز آپ کو پتہ ہے. سر میں درد، ٹینشن ہے، ان کو مہروں کا پرابلم ہے. تو مہرے اگر اتری ہوئے ہیں، یہ اترنا ہے کہ کیا مطلب یعنی کس طرح مطلب ان کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ سے ہل گئے ہوں گے وہ، ہل گئی ہیں. ہاں تو وہ اترے ہوئے کہہ رہی ہیں. کچھ وہاں کا کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کچھ، میں سمجھ رہا تھا کہ بالکل ہی اتر گئی ہیں، گر گئے. اچھا اللہ میں ان کو صحتیاب کرے. بتائیے ڈاکٹر صاحب. میں ویسے دیکھیں اللہ آپ کو انشاءاللہ شفا دیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اللہ نے شفا لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو آپ ضرور انشاءاللہ ان کا ایک تو آپ نیچرل طریقے سے لازمی ٹریٹمنٹ کریں، اور دوسرا جو ہے نا تھوڑی میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، اپنی پازیٹیوٹی کو اور بڑھا دیں. یعنی میرا مطلب یہ ہے. تو ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دیں گے، طاقتیں دیں گے. اور ریڈ کی آئی ڈی کی جو بھی ایسے
جو طریقے ہیں وہ اپنائیں. دیکھیں میں نے دیکھا کہ سبزیوں میں اور پھل میں ریڑھ کی ہڈی کو بھی بہت سٹرونگ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان میں جو غذائیت جو منرلز وٹامنز جو چیزیں ناشائستہ جو چیزیں موجود ہے وہ ہمارے پورے سسٹمز کو تازگی دیتے ہیں. اچھا. اور اس وجہ سے یہ چیزیں لازمی استعمال کریں. اچھے غذا کھائیں, ہلکے, اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھ کے ہمیشہ اچھے سوچیں. اور امید لازمی ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے لیے. امید ضروری ہے کہ انسان رکھے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں تو علاج ہوگا. ڈھونڈتے رہیں گے کہیں نہ کہیں ہوگا. اور ساتھ انشاءاللہ سندھا ہیلنگ میں ضرور آئے. اس ہفتے کو پنڈی میں ہمارے ورکشاپ ہوں گے 3 بجے انشاءاللہ پیسی ہوٹل میں ضرور تشریف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ میڈیٹیشن کا طریقہ بتا دیں. جی بالکل, میں میڈیٹیشن کا طریقہ سب سے پہلے تو میڈیٹیشن کو بہت ضروری ہے کہ سمجھنا. میڈیٹیشن کا مطلب ہے ان کا جو نام ہے مراقبہ, مراقب ہونا یعنی فوکس رہنا. کسی ایک منظر, کسی ایک نقطے, کسی ایک جگہ کو تصور کریں. کوئی خوبصورت جگہ کو تصور کریں, کوئی اچھے جگہ کو تصور کریں. کیسے؟ کمر گردن سیدھا کر کے بیٹھ کے, کمر گردن سیدھا کر کے اور گہرا سانس لے, پیپڑے بھر جائیں تو سانس کو ہولڈ رکھیں. ہولڈ رکھنے کے بعد تصور کریں کہ جیسے مقصد کوئی بھی جگہ سے تصور کریں. سانس سے بہت تنگ آئیں گے, سانس سے تنگ آنے کے بعد واپس چھوڑ دیں. اس طرح ایک ایکسرسائز. یہ پہلا ایکسرسائز ہے کہ ساتھ آپ نے تصور کرنا کسی منظر کو, کسی اچھے جگہ کو, یا اللہ کے نام کو, اللہ لکھ کے تصور کر کے ذہن میں اللہ کو لکھے, اللہ لکھیں. اور وہ نام روشن ہوتا ہوتا نور ہوتا اور آپ کی دنیا میں آتے ہوئے شامل ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ. اسی سے سٹریس اور ٹینشن بہت انتہائی جو بلیورز ہے جو اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہے, یقین مانے ان کی ٹینشن اور ڈپریشن بالکل یعنی سوری ڈپریشن کا تو ڈپریشن بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ 10 منٹ کے لیے کمر گردن سیدھا بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کے ہتھیلیاں آسمان کی طرف اور گہرا سانس لیں, پیپڑے بھر جائیں اور پھر تصور کریں, ہولڈ رکھیں اس کو, تصور کریں یعنی سانس روک کے رکھے, تصور کریں اللہ کے نام کو, تصور کریں کہ وہ نور ہے اور آپ کی دنیا میں آتے جا رہی ہے نور. اور اسی طرح آپ یہ کرتے جائیں. ایک پھر اور طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم جو میڈیٹیشن کا ایک اور آپ نے جو طریقہ بتایا کہ ہم کل پر کر دیں کیونکہ وقت بالکل اینڈ ہو چکا ہے اور کافی زیادہ ہم نے ٹائم لے لیا ہے. تو ناظرین, مایا ملک, ڈاکٹر عبدالصمد اور بختاور اجازت چاہتے ہیں آپ سے. نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ڈاکٹر صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آئے, ہمارے لیے اسپیشلی ٹائم نکالا. اللہ حافظ.